پرواہ نہ تھی کہ اس کے فیصلوں کا اثر امت پر کیا پڑے گا۔ اس کے نزدیک حکومت ایک امانت نہیں بلکہ وراثت بن چکی تھی، اور یہی سوچ آگے چل کر ایسے واقعات کی بنیاد بنی جنہوں نے تاریخ کو لہو سرنگ دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں ہی وہ بنیاد رکھ دی گئی تھی جس نے آگے چل کر امت کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا، کیونکہ پہلی مرتبہ خلافت کو باقاعدہ طور پر موروثی نظام کی طرف موڑا جا رہا تھا، اور اسی سوچ کے تحت یزید کو ولی عہد نامزد کیا گیا۔ حالانکہ اس وقت مدینہ، مکہ اور دیگر اسلامی مراکز میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے جن کا کردار، تقویٰ اور علم سب کے سامنے تھا۔ حضرت معاویہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا تو اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ تمام اہم شخصیات اس کی بیعت کریں، اور یہ بیعت صرف سیاسی نہیں بلکہ مکمل اطاعت کی علامت سمجھی جا رہی تھی۔ خاص طور پر 3 نام ایسے تھے جن کی بیعت یزید ہر حال میں چاہتا تھا: امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ان عظیم شخصیات نے انکار کر دیا تو اس کی خلافت کی اخلاقی بنیاد ہل جائے گی۔ مدینہ کے گورنر کو سختی سے حکم دیا گیا کہ بیعت لی جائے، نرمی سے ہو یا سختی سے، مگر بیعت ضرور ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں معاملہ صرف حکومت کا نہیں رہا بلکہ حق اور اصول کا بن گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح انداز میں فرمایا کہ یزید جیسا شخص مجھ جیسے شخص سے بیعت نہیں لے سکتا، کیونکہ بیعت کا مطلب صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں بلکہ ایک طرز زندگی، ایک کردار اور ایک نظام کی توثیق ہوتی ہے، اور یہی انکار آگے چل کر تاریخ کے سب سے عظیم اور دردناک واقعے کی تمہید بنا۔ یزید کی طرف سے دباؤ بڑھتا گیا، خطوط بھیجے گئے، دھمکیاں بھی دی گئیں اور طاقت کے استعمال کا راستہ اختیار کیا گیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب خلافت شورا، عدل اور تقویٰ کے اصولوں سے ہٹ کر جبر اور وراثت کی طرف بڑھ چکی ہے۔ یہی وہ دور تھا جب خاموشی بھی جرم بن گئی اور سچ بولنا بغاوت سمجھا جانے لگا، اور یزید کی حکومت نے اپنے پہلے ہی قدم پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اقتدار کو بچانے کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے، چاہے اس کی قیمت امت کے اتحاد، حرمت مدینہ اور اہل بیت کے احترام ہی کیوں نہ ہو۔ یزید کی بیعت سے انکار کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو یہ خبر آندھی کی طرح پورے عالم اسلام میں پھیل گئی کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے، اور یہی انکار کوفہ کے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی امید بن کر اترا، کیونکہ کوفہ وہ شہر تھا جو پہلے ہی بنو امیہ کی پالیسیوں سے نالا تھا اور اہل بیت سے محبت کو اپنی پہچان سمجھتا تھا۔ کوفہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط پر خطوط آنے لگے، ہزاروں خطوط جن میں ایک ہی صدا تھی کہ اے فرزند رسول، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں، ہم آپ کو اپنا رہنما ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان خطوط میں حمایت، وفاداری اور جان قربان کرنے کے وعدے لکھے تھے، اور یہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید وہ بھی اسے ایک مضبوط عوامی تائید سمجھ لیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی نہیں کی، نہ ہی جذبات میں فیصلہ کیا، بلکہ حالات کی حقیقت جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات دیکھیں، لوگوں کی نیت پرکھیں اور پھر امام کو درست رپورٹ دیں۔ شروع میں کوفہ کا منظر بڑا حوصلہ افزا تھا، ہزاروں لوگ حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، گھروں میں چھپ کر ملاقاتیں ہوئیں، امیدیں جاگ اٹھیں، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے حق کی آواز کو واقعی ایک شہر کی پشت پناہی حاصل ہو گئی ہے۔ مگر یہی وہ مقام تھا جہاں یزید کی سیاست نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ جیسے ہی اسے کوفہ کی صورتحال کا اندازہ ہوا، اس نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد جیسے سخت دل اور چالاک حکمران کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی خوف، دھمکی اور لالچ کا جال بچھا دیا۔ وہی لوگ جو کل تک مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے، آج جان، مال اور خاندان کے خوف سے گھروں میں چھپنے لگے، مسجدیں خالی ہو گئیں، وعدے خاموشی میں بدل گئے اور بیعت کرنے والے ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے گئے۔
یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب حضرت مسلم تنہا رہ گئے اور کوفہ جس نے وفاداری کے دعوے کیے تھے اس نے حق کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے ثابت کر دیا کہ خطوط لکھنا آسان ہوتا ہے مگر حق کے ساتھ کھڑا ہونا قربانی مانگتا ہے، اور کوفہ اس قربانی کے امتحان میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ یزید بن معاویہ کی زندگی کا اگر غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے تو ایک بات بار بار سامنے آتی ہے کہ وہ اقتدار کو ذمہ داری نہیں بلکہ عیاشی کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید کا زیادہ وقت شراب نوشی، موسیقی کی محفلوں، شکار اور کھیل تماشوں میں گزرتا تھا، یہاں تک کہ نماز، روزہ اور دیگر بنیادی دینی احکامات اس کی زندگی میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے دربار میں گانے والیاں، سازندے اور شراب کے دور عام تھے، اور وہ کھلے عام ان محفلوں میں شرکت کرتا جس پر اس دور کے کئی اہل علم اور صحابہ کے شاگردوں نے شدید ناراضی کا اظہار کیا۔ یزید نہ صرف خود ان کاموں میں مبتلا تھا بلکہ اس نے اپنی اس روش کو کبھی چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ بعض اشعار میں وہ خود اقرار کرتا ہے کہ اسے شراب، شکار اور دنیاوی لذتیں محبوب ہیں۔ اقتدار کے نشے نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ وہ دین کی حرمتوں، بزرگوں کے مقام اور عوام کے جذبات سب کو رونتا چلا گیا، اور خلافت اس کے نزدیک صرف حکومت نہیں بلکہ مطلق اختیار بن چکی تھی۔ یزید کے دور میں ظلم صرف ایک کربلا تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے بعد بھی اس نے ایسے فیصلے کیے جنہوں نے اس کی حکومت کو سیاہ ترین ادوار میں لا کھڑا کیا۔ مدینہ منورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، یزید کے لیے بھی صرف ایک باغی شہر بن کر رہ گیا، اور اسی سوچ کے تحت اس نے وہ مقام اٹھایا جسے تاریخ واقعہ ہرا کے نام سے یاد کرتی ہے، جہاں یزیدی لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت، لوٹ مار اور بے حرمتی کی انتہا کر دی۔ 3 دن تک شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوج کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ وہ شہر جہاں فرشتے بھی ادب سے اترتے ہیں، وہاں خون بہایا گیا، گھروں کو لوٹا گیا اور لوگوں کی عزتوں تک کو محفوظ نہ رہنے دیا گیا۔ یہ سب کچھ کسی دشمن نے نہیں بلکہ خود کو مسلمانوں کا خلیفہ کہلوانے والے کے حکم پر ہوا، اور یہی وہ واقعہ تھا جس نے یزید کی شخصیت پر ایک ایسا دھبا لگا دیا جو کبھی دھل نہ سکا۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد مکہ مکرمہ پر چڑھائی، خانہ کعبہ کا محاصرہ اور حتیٰ کہ بیت اللہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ خاموش نہیں رہ سکی۔ اقتدار کے لیے کعبہ کی حرمت بھی یزید کے نزدیک کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز صرف یہ تھی کہ اس کی حکومت قائم رہے، چاہے اس کے لیے مدینہ پامال ہو، کعبہ زخمی ہو اور امت ٹوٹ جائے۔ یہی وہ اعمال ہیں جن کی بنیاد پر اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ یزید کا مسئلہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل طرز زندگی اور سوچ تھی، جہاں ظلم وقتی نہیں بلکہ مستقل پالیسی بن چکا تھا۔ یزید بن معاویہ کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پر تنقید صرف بعد کے لوگوں نے نہیں کی بلکہ وہ لوگ بھی اس کے طرز عمل سے سخت نالاں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کے ساتھ وقت گزارا اور دین کو اصل حالت میں پایا تھا۔ مدینہ منورہ میں جب یزید کی بداعمالیوں، اس کی عیاشی، شراب نوشی اور دینی احکام سے کھلی بے اعتنائی کی خبریں پھیلیں تو بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسا شخص خلافت کے منصب کے لائق نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر اکابرین نے یزید کی بیعت کو دل سے قبول نہیں کیا، اور یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اس کے خلاف آواز بلند کی۔ تابعین اور اہل علم نے کھل کر یہ کہا کہ یزید کا طرز حکومت اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ خلافت عدل، تقوی اور ذمہ داری کا نام ہے، نہ کہ جبر، وراثت اور عیش پرستی کا۔ مشہور مورخین جیسے امام ذہبی، ابن کثیر اور دیگر نے اپنی کتابوں میں یزید کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی صالح یا عادل حکمران کے لیے کبھی استعمال نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے واضح لکھا کہ یزید کے دور میں بڑے بڑے گناہ اعلانیے کیے گئے، حدود الہی پامال ہوئیں اور مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات تک محفوظ نہ رہ سکے۔ امام احمد بن حنبل سے جب یزید کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسے پسند نہیں کیا اور اس کے اعمال کو سخت ناپسند قرار دیا، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے یزید کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے کو درست نہیں سمجھا۔ اہل علم کی ایک بڑی تعداد کا یہ موقف رہا کہ یزید کے ظلم پر خاموشی اختیار کرنا حق کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی حکومت نے صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری امت کو زخمی کیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یزید کے اپنے دور میں بھی اس کے حق میں کوئی مضبوط اخلاقی دفاع سامنے نہیں آ سکا۔ اس کے حمایتی زیادہ تر سیاسی مفاد یا خاندانی وابستگی کی بنیاد پر اس کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ اہل دیانت اور حق گو افراد نے یا تو خاموشی اختیار کی یا پھر اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ مدینہ کے واقعہ ہرہ کے بعد تو یزید کے خلاف نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے حرمتی کرنے والا حکمران قرار دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں یزید کے ساتھ مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ تاریخ نے یہ بھی محفوظ رکھا ہے کہ اس کے بعد یزید کی حکومت صرف تلوار کے زور پر چل رہی تھی، دلوں میں اس کے لیے نہ عزت تھی نہ قبولیت۔ یہ سب آراء ہمیں ایک ہی نتیجے کی طرف لے جاتی ہے کہ یزید کا معاملہ کسی ایک اخلاقی واقعے تک محدود نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی، اس کا کردار، اس کی حکومت اور اس کے فیصلے ایک ایسے حکمران کی تصویر پیش کرتے ہیں جو اقتدار کے نشے میں دین کی روح سے بہت دور جا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیوں بعد بھی جب یزید کا نام لیا جاتا ہے تو اسے مثال کے طور پر نہیں بلکہ عبرت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہی تاریخ کا سب سے سخت فیصلہ ہوتا ہے۔ یزید کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بھی تاریخ میں محفوظ ہے جو صرف ظلم نہیں بلکہ انسانیت کی کھلی توہین کہلانے کے قابل ہے، اور وہ ہے اس کا اختلاف رائے کو کچلنے کا طریقہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید کو سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں اس کی حکومت کے خلاف کوئی آواز مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اختلاف کرنے والوں کو صرف قید ہی نہیں بلکہ عبرت کا نشان بنانے کی پالیسی اپنائی۔ ایسے افراد جو یزید کے کردار، اس کی شراب نوشی یا اس کی نااہلی پر سوال اٹھاتے تھے، انہیں دربار میں بلا کر ذلیل کیا جاتا، ان پر تشدد کروایا جاتا اور بعض کو سرعام سزا دی جاتی تاکہ باقی لوگ خوف زدہ رہیں۔ یہ وہی دور تھا جب سچ بولنا جرم بن گیا اور خاموشی زندگی کی ضمانت بن گئی۔ ایک روایت کے مطابق یزید کے دربار میں بعض بزرگ صحابہ کے شاگرد اور اہل علم لائے گئے جنہوں نے اس کے طرز حکومت پر اعتراض کیا تھا، مگر یزید نے دلیل یا مکالمے کے بجائے طاقت کا استعمال کیا۔ اس نے نہ ان کے علم کا احترام کیا، نہ عمر کا، نہ نسبت کا، بلکہ انہیں قید و بند میں ڈال دیا گیا، اور بعض کو ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں مورخین نے دہشت پھیلانے والی مثالیں کہا ہے۔ اس کا مقصد انصاف نہیں بلکہ خوف تھا، تاکہ کوئی یہ جرأت نہ کر سکے کہ خلیفہ کے کردار پر سوال اٹھائے۔ یزید کے نزدیک حکومت بچانا اتنا اہم تھا کہ وہ اس کے لیے ضمیر، شریعت اور انسانیت سب قربان کرنے پر تیار تھا۔ یزید کا ظلم صرف مردوں تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کے حکم سے عورتوں اور بچوں کو بھی دباؤ، قید اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ وہ پہلو ہے جو کسی بھی حکمران کے لیے سب سے زیادہ شرمناک سمجھا جاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جن خاندانوں پر یزید کو ذرا سا بھی شک ہوتا، ان کی نگرانی کی جاتی، ان کے مردوں کو الگ کیا جاتا اور باقی گھر والوں کو خوف میں رکھا جاتا تاکہ کوئی بغاوت جنم نہ لے۔ یہ طرز عمل کسی عادل حکمران کا نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کا ہوتا ہے جو اقتدار کے نشے میں اپنے ہی لوگوں کو دشمن سمجھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید کا دور سکون کا نہیں بلکہ خوف کا دور کہلایا، جہاں لوگ دن کو ہنستے تھے اور رات کو سہمت کر سوتے تھے۔ یہ سب واقعات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یزید کا مسئلہ صرف چند بڑے واقعات تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی پوری زندگی ایک مسلسل ظلم کی کہانی تھی، جہاں طاقت کے نشے نے اسے اس حد تک اندھا کر دیا کہ وہ خود کو جواب دہ سمجھنا ہی بھول گیا۔ یہی اندھی طاقت آگے چل کر اسے اس موڑ پر لے گئی جہاں اب تاریخ صرف اس کے اعمال نہیں بلکہ اس کے انجام پر بھی نظر ڈالنے والی ہے۔ یزید کی برائی کو اگر صرف ظلم، جبر اور خون ریزی تک محدود سمجھ لیا جائے تو شاید اس کی شخصیت کا سب سے تاریک پہلو نظروں سے اوجھل رہ جائے، کیونکہ یزید صرف اقتدار کے نشے میں اندھا نہیں تھا بلکہ وہ بدکاری اور نفسانی خواہشات کی اس حد تک مائل ہو چکا تھا جہاں حلال و حرام، رشتہ اور غیر رشتہ، شرم اور بے شرمی کے تمام پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ یزید نے اپنی خواہشات کے زیر اثر یہاں تک سوچ لیا کہ وہ اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان لرز اٹھتا ہے کہ اقتدار اور نفس انسان کو کہاں تک گرا سکتا ہے۔ یہ روایت اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ یزید کی اخلاقی حالت اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ وہ فطرت اور شریعت دونوں کی سرحدوں سے باہر نکل چکا تھا۔ ان روایات کے مطابق جب یزید کی اس خواہش کا اظہار ہوا تو دربار کے بعض لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ نہ صرف اسلامی شریعت بلکہ عرب معاشرت میں بھی انتہائی قبیح اور ناقابل تصور عمل سمجھا جاتا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ یزید نے اس پر دلیل یا ندامت کے بجائے ضد اور غصے کا مظاہرہ کیا، اور یہی بات اس کی نفسانی غلامی کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کے آگے کسی نصیحت، کسی رشتے اور کسی حد کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اگرچہ یہ واقعہ تاریخ کے طور پر مختلف روایتوں میں مختلف انداز سے ملتا ہے، مگر اہل علم اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ یزید کی زندگی میں بدکاری اس حد تک سرایت کر چکی تھی کہ ایسے الزامات کا اس سے منسوب ہو جانا بھی اس کے کردار کے مطابق سمجھا گیا۔ یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ یہ واقعہ کس حد تک ثابت ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ یزید کا کردار ایسا کیوں بن چکا تھا کہ تاریخ نے اس پر ایسے الزامات کو بعید از قیاس نہیں سمجھا۔ ایک صالح، متقی اور باحیا حکمران پر اس نوعیت کی باتیں تاریخ میں جگہ ہی نہیں پاتی، مگر یزید کی عیاشی، شراب نوشی اور نفسانی بے لگامی نے اس کی شخصیت کو اس مقام تک گرا دیا تھا کہ اس کے بارے میں ایسی باتیں زبان زد عام ہو چکی تھیں۔ یہی وہ اخلاقی زوال تھا جس نے یزید کو صرف ایک ظالم حکمران نہیں بلکہ ایک عبرتناک مثال بنا دیا، جہاں انسان اپنی خواہش کا غلام بن کر خود اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ اقتدار، جبر اور عیاشی کے اس پورے دور کے بعد بالآخر وہ وقت بھی آیا جب یزید بن معاویہ خود تاریخ کے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا، مگر یہ انجام کسی میدان جنگ میں نہیں آیا، نہ کسی عظیم کارنامے کے ساتھ، بلکہ ایک خاموش اور عبرتناک انجام کے طور پر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی کے آخری دن بے چینی، خوف اور اضطراب میں گزرے۔ وہی شخص جو کبھی خود کو ناقابل سوال سمجھتا تھا، اب اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں کے سائے میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے دور میں بغاوتیں بڑھ چکی تھیں، لوگ دل سے اس کی حکومت کو قبول نہیں کرتے تھے اور اس کا اقتدار صرف نام کا رہ گیا تھا۔ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض کے مطابق وہ کسی اچانک بیماری میں مبتلا ہوا، بعض نے اسے حادثہ قرار دیا، اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عیاشی اور مسلسل بدعمالیوں نے اس کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جو بات بہرحال واضح ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی موت کسی شان، کسی عزت یا کسی نیکی کے تذکرے کے ساتھ نہیں ہوئی۔ نہ امت نے اسے آنسوؤں سے رخصت کیا، نہ تاریخ نے اس کے لیے تعریفی الفاظ محفوظ کیے۔ اس کے مرنے کے بعد بنو امیہ کی صفوں میں بھی انتشار پھیل گیا، اور وہ حکومت جو ظلم کے زور پر کھڑی تھی اس کے جاتے ہی کمزور پڑنے لگی۔ سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ یزید کے مرنے پر لوگوں کے دلوں میں وہ خلا پیدا نہیں ہوا جو عام طور پر کسی عادل یا محبوب حکمران کے جانے پر ہوتا ہے۔ اس کی موت نے سکون نہیں بلکہ سوالات چھوڑے، اور یہی سوالات آگے چل کر اس کے نام کو مزید متنازع بناتے چلے گئے۔ تاریخ نے یزید کو یہ موقع بھی نہ دیا کہ وہ توبہ، ندامت یا اصلاح کے ساتھ یاد رکھا جاتا، بلکہ اس کا انجام اس بات کی مثال بن گیا کہ جب اقتدار انسان کو اللہ اور لوگوں دونوں سے بے خوف کر دے تو موت بھی اسے عزت نہیں دے پاتی۔ اور یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یزید کے مرنے کے بعد بھی ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا رہا: کیا واقعی اس کا قصہ یہیں ختم ہو گیا تھا، یا پھر اس کے بعد بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کو لرزا کر رکھ دیا؟ یزید کی موت کے بعد صدیوں تک اس کا نام ظلم اور برائی کی علامت کے طور پر یاد رکھا گیا، اور اس کے انجام کی حقیقت لوگوں کے ذہنوں میں ایک گہرا سوال چھوڑ گئی: کیا اقتدار کا یہ شیطان اپنے بعد بھی خوف اور لعنت کے ساتھ چھوڑ گیا؟ بنو عباس کے پہلے حکمران نے تخت سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ آج یزید کی قبر کھلوائی جائے گی، اور یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہر گوشے میں لوگ حیرت، خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جمع ہو گئے۔ پورا شہر یزید کی قبر کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ لوگ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتے تھے جس کے بارے میں صدیوں تک داستانیں سنائی جاتی رہی تھیں۔ جیسے ہی قبر کھولے گی سب چیخیں مارنے لگے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ منظر سامنے آیا وہ کسی کے بھی تصور سے بالاتر تھا۔ قبر سے اٹھتی بدبو اور انسانی لاش کی حالت جس نے ہر شخص کے دل کو لرزا دے دیا۔ یہ دیکھ کر ہر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ یزید کی باقیات میں وہ تمام آثار تھے جو اس کی زندگی کے اعمال کی عکاسی کرتے تھے: ظلم، عیش، فساد اور بدکاری کے نشانات، ایک شخص کے اندر چھپی ہوئی تاریکی کی مکمل تصویر۔ لوگ خوف، نفرت اور حیرت کے مرکب جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور سب جان گئے کہ تاریخ نے اسے صرف عبرت کے لیے زندہ رکھا تھا، اور اب اس کے بعد یہ سبق زندہ ہو گیا کہ اقتدار کا نشہ انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ یہ منظر پورے شہر کے دلوں پر چھا گیا۔ لوگ سر جھکائے، کانپتے اور خاموشی اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ بنو عباس کے حکمران نے واضح کر دیا کہ یہ نہ صرف سزا بلکہ ایک علامت ہے
تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ظلم، ناانصافی اور اخلاقی زوال کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یزید کی قبر کھول کر سب نے دیکھا کہ طاقت، دولت اور حکومت کی تمام شان وقتی ہوتی ہے، مگر اعمال کے آثار صدیوں تک باقی رہتے ہیں، اور یہی وہ سبق ہے جو تاریخ نے سب کے لیے چھوڑا۔ آخر میں پورے شہر میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ ہر شخص اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا، اقتدار کا مزہ عارضی ہوتا ہے لیکن ظلم کی بدبو اور اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یزید کی قبر کھل جانے کے بعد لوگوں نے نہ صرف اس کے مظالم کو دیکھا بلکہ اپنے اندر ایک سبق بھی محسوس کیا کہ عدل، تقوی اور انسانیت ہی وہ معیار ہیں جو حکمران کے لیے لازمی ہیں، اور ان سے ہٹنے والا انجام کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔